بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 3 جولائی 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ آصفہ احمد صاحبہ کے قلم سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح پر مضمون شامل اشاعت ہے۔ حضرت الحاج حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ بھیرا ضلع سرگودا میں 1841 میں مکرم حافظ غلام رسول صاحب اور مکرمہ نور بخش صاحبہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اپنے 7 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ خاندان میں بہت سے اولیاء اور مشائخ گزرے۔ 11 پشت سے حفاظ کا سلسلہ بھی چلا آ رہا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی، جس کے بعد حصول علم کے لیے لاہور، راولپنڈی، رامپور، لکھنؤ، میرٹھ اور بھوپال کے علاوہ مکہ اور مدینہ کے سفر اختیار کیے اور عربی، فارسی، منطق، فلسفہ اور طب غرض ہر قسم کے مروجہ علوم سیکھے۔ پہلی شادی 30 سال کی عمر میں بامقام بھیرا مفتی شیخ مکرم صاحب قریشی عثمانوی بھیروی کی صاحبزادی محترمہ فاطمہ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ یہ اہلیہ 1905 میں وفات پا گئیں۔ دوسری شادی 1889 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریک پر لدھیانہ میں صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت سغرا بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جن کی وفات 1955 میں بمقام ربوہ ہوئی۔ حضور رضی اللہ عنہ کا رنگ گندمی، قد لمبا اور داڑھی گھنی تھی، شکل و صورت سے نہایت وجیح تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بچے کا نام اسامہ تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو اسامہ ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ رضی اللہ عنہ کا غائبانہ تعارف جموں میں ایک شاگرد کے ذریعے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بیعت اولیٰ کے وقت سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی سعادت ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند پہلو ہدیہ قارئین ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بے مثال پہلو توکل علی اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ریاست جموں کشمیر میں ایک معقول تنخواہ پانے کے علاوہ بہت سے انعام و اکرام سے بھی نوازے جاتے تھے، مگر یہ ساری رقم طلباء، بیوگان، یتامہ اور دیگر ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تعریف فرماتے ہیں، جموں میں حاکم نام ایک ہندو پنساری تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ نصیحتاً کہا کرتا تھا کہ ہر مہینے میں 100 روپیہ پس انداز کر لیا کریں، یہاں مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہہ دیا کرتا کہ ایسے خیالات کرنا اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے، ہم پر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مشکلات نہ آئیں گے۔ جس دن میں وہاں سے علیحدہ ہوا تو وہ میرے پاس آیا اور کہا، آج شاید آپ کو میری نصیحت یاد آئی ہوگی۔ میں نے کہا، میں تمہاری نصیحت کو جیسا پہلے حقارت سے دیکھتا تھا آج بھی ویسا ہی حقارت سے دیکھتا ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ خزانے سے 480 روپیہ میرے پاس آئے کہ یہ آپ کی تنخواہ ہے۔ اس پنساری نے افسروں کو گالی دے کر کہا کہ نور دین تم پر نالش تھوڑا ہی کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ اپنے غصہ کو فروغ نہ کرنے پایا تھا کہ ایک رانی صاحبہ نے بہت سا روپیہ بھجوایا اور کہا کہ اس وقت ہمارے پاس جس قدر روپیہ موجود تھا سب حاضر خدمت ہے۔ پھر تو اس کا غضب بہت ہی بڑھ گیا۔ مجھ کو ایک شخص کا 1,95,000 روپیہ دینا تھا۔ پنساری نے کہا، جن کا آپ کو قریباً 2 لاکھ روپیہ دینا ہے وہ آپ کو بدوں اس کے کہ اپنا اطمینان کر لیں، کیسے جانے دیں گے؟ اتنے میں انہی کا آدمی آیا اور بڑے ادب سے کہنے لگا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کو تو جانا ہے، ان کے پاس روپیہ نہ ہوگا، اس لیے تم ان کا سب سامان گھر جانے کا کر دو اور جس قدر روپیہ کی ان کو ضرورت ہو دے دو، اور اسباب کو اگر وہ ساتھ نہ لے جا سکیں تو تم اپنے اہتمام سے باحفاظت پہنچوا دو۔ میں نے کہا، میرے پاس کافی روپیہ آ گیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک بھتیجے کو ہمراہ لے کر جموں کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ میرے پاس 1 پیسہ بھی نہ تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ بیوی سے کچھ روپیہ قرض لے لوں، لیکن طبیعت نے مذائقہ کیا اور ویسے ہی چل دیا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک آدمی نے مجھے 1 روپیہ اور کچھ بتاشے دیے، ایک اور آدمی نے 1 اٹھنی دی۔
آوان نام ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو لڑکے نے کہا بتاشے ہمارے پاس ہیں، گرمی ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں کنویں پر جا کر شربت پی لوں۔ چنانچہ وہ لڑکا تھوڑی دور جا کر پھر واپس ہوا اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ ہم دونوں گاؤں میں پہنچے تو کنویں والے نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ نمبردار نے دور سے آپ کو دیکھا تھا، وہ دودھ لینے کے واسطے گیا ہے۔ نمبردار آیا اور اس نے 1 روپیہ مجھ کو نظر دیا۔ اس کا بیٹا کبھی میرے پاس علاج کے واسطے آیا تھا اور اچھا ہو گیا تھا۔ خیر ہم نے دودھ پیا، تھوڑی دیر میں گاؤں کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، مسجد کا ملا بھی آیا اور اس نے 1 روپیہ دیا۔ چونکہ وہ غریب حالت میں تھا، میں نے اس سے روپیہ لینا پسند نہ کیا، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ روپیہ تو ضرور لے لیں۔ میں نے سبب پوچھا تو کہا کہ یہ شخص بہت دنوں سے بیمار تھا اور اس نے آپ سے بذریعہ ڈاک جموں سے دوائی منگوائی تھی، یہ اس کے استعمال سے اچھا ہو گیا۔ ہم سب کہتے تھے کہ تو نے دوا مفت منگوائی اور کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اگر نور دن ہمارے گاؤں میں آئے تو روپیہ دے دوں گا۔ یہ کبھی روپیہ دینے والا نہیں، آج اتفاق سے ہی یہ قابو چڑھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ میں اس سے پیشتر کبھی اس گاؤں میں نہیں گیا تھا، حالانکہ صرف 4.5 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور نہ اس کے بعد کبھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اب میرے پاس 3.5 روپیہ ہو گئے تو ریل اسٹیشن پہنچ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اس لڑکے کو لاہور دکھا دیں۔ میں نے اسٹیشن پر دیکھا کہ لاہور تک کا 2 آدمیوں کا کرایہ 3 روپیہ ہے۔ ہم نے ٹکٹ لیے اور لاہور پہنچ گئے۔ 8 آنے باقی تھے۔ اسٹیشن پر اترے، ایک گاڑی بان سے کہا کہ انارکلی میں شیخ رحیم بخشی کوٹھی پر اترنا ہے، کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ 1 روپیہ سے کم نہ لوں گا۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تو ایک 98 ہے، چاہو تو لے لو۔ اس نے ہنس کر 98 لے لی اور شیخ صاحب کے مکان پر پہنچا دیا۔ کچھ دن بعد جب ہم واپس چلنے لگے تو شیخ صاحب نے اپنی گاڑی میرے لیے منگوا دی اور آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ ہمارے نوکر کو آپ انعام نہ دیں۔ اسٹیشن پر مجھے یقین تھا کہ میں ابھی کی گاڑی میں جاؤں گا، پیسہ تو پاس ایک بھی نہ تھا، لیکن یقین ایسا کامل تھا کہ اس میں ذرہ بھی تزلزل نہ تھا۔ میرے سامنے ٹکٹ تقسیم ہوئے، ٹرین آئی، مسافر سوار ہوئے، انجن نے روانگی کی سیٹی دی تو بھی مجھ کو یقین تھا کہ اسی گاڑی پر جاؤں گا۔ اچانک ایک آدمی نور دین پکارتا ہوا دور تک چلا گیا، اور گاڑی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ چل کر پھر رک گئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تو دوڑتا ہوا گیا اور 3 ٹکٹ لایا، ایک اپنا اور 2 ہمارے۔ ہم تینوں سوار ہو گئے تو ٹرین چل دی۔ اس نے کہا مجھ کو آپ سے ایک نسخہ لکھوانا ہے۔ میں نے نسخہ لکھ دیا اور پھر ٹکٹوں کو دیکھنے لگا کہ یہ کہاں تک کے ہیں اور کیا کرایہ دیا گیا ہے۔ وہ خود ہی فوراً بولا کہ میں ان ٹکٹوں کے دام ہرگز نہ لوں گا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ ٹکٹ وہیں کے تھے جہاں ہم کو جانا تھا، یعنی وزیر آباد۔ وہ تو نسخہ لکھوا کر شاہدرہ اتر گیا۔ ہم وزیر آباد پہنچے۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ بیگ لے کر تم جموں جانے کے لیے اڈے پر پہنچو، پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں۔ راستہ میں ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ میری ماں بیمار ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں نے کہا مجھ کو جانے کی جلدی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی آگے اڈے پر جاتا ہے اور یکا کرایہ کرتا ہے، اتنے میں آپ میری ماں کو دیکھ لیں۔ چنانچہ میں نے اس کی ماں کو دیکھا اور نسخہ لکھا۔ اس شخص نے میری جیب میں کچھ روپے ڈال دیے، جن کو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گن لیا۔ معلوم ہوا کہ 10 روپیہ ہیں۔ اڈے پر پہنچے تو اس کا بھائی اور یکا والا آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یکا والا کہتا کہ 10 روپیہ لوں گا اور وہ کہتا تھا کہ کم۔ میں نے کہا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، 10 روپیہ کرایہ ٹھیک ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ کو کمر پر اس طرح اٹھا رکھا ہے جس طرح بچوں کو مشق بناتے ہیں، پھر میرے کان میں کہا کہ تو ہم کو محبوب ہے۔ ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نمونے سے ایک قوم تیار ہو رہی ہے جو داؤد علیہ السلام کی پیشگوئی کے موافق عرض مقدس کی وارث ہوگی، مگر ہاں اس کے لیے راہ یہی ہے کہ عابد اور فرما بردار بن جاؤ، رسول کے آگے پست ہو جاؤ، اور وہ تقویٰ جو خیال بناوٹ اپنی تجویز سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نمونے اور خدا تعالیٰ کے فرمودہ نقشے کے موافق ہے، وہ اختیار کرو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الانبیاء 108۔ اس کے ضمن میں نکلتا ہے کہ اگر اس رحمت کو اختیار نہ کرو گے اور اس کے نقش قدم پر چل کر اپنا چال چلن صلاح و تقویٰ نہ بناؤ گے تو ذلیل ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگ اپنی نحوستوں اور فلاکتوں، اپنے فقر و فاقہ کے متعلق چلاتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ تنگ دستیوں اور فلاکتوں کے دور کرنے کے لیے یہی ایک مجرب نسخہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کی جاوے، اور صلاح و تقویٰ جو اس اطاعت کی غایت اور منشا ہے اپنا شعار بنا لیا جاوے۔
پھر خدا تعالیٰ کا وعدہ صادق ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، طلاق 4۔ بے شک یہ سچی بات ہے کہ ممکن نہیں رحمت کی اطاعت میں زحمت آئے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرو کہ اس سے تمام نحوستیں اور ہر قسم کے حزن و ہموم دور ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ 8 دسمبر 1899۔ ایک مرتبہ رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہارا کھانا تو ہمارے گھر میں ہے، لیکن نبی بخش کا ہم کو بہت فکر ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی بخش کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ بہت دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی تکلیف ہو تو بتائیں۔ کہا کہ مجھ کو بہت شدت کی تکلیف تھی، مگر آج مجھ کو چونا اٹھانے کی مزدوری مل گئی ہے اور پیسے مزدوری کے ہاتھ آ گئے ہیں، اس لیے ضرورت نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی زندگی قرآن کریم کی عملی تصویر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے قرآن پڑھا، پنجابی زبان اور فقہ کی کتابیں پڑھیں اور سنی۔ فرماتے ہیں میری والدہ کو قرآن کریم پڑھانے کا بڑا ہی شوق تھا۔ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن مجید سنا، پھر گود میں سنا، پھر ان سے ہی پڑھا۔ قرآن کریم کا کچھ حصہ اپنے والد صاحب سے پڑھا، خود گھنٹوں تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کرتے۔ فرمایا میں نے دنیا کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت ہی پڑھی ہیں، مگر ایسی کتاب دنیا کی دلربا، راحت بخش، لذت دینے والی، جس کا نتیجہ دکھ نہ ہو، نہیں دیکھی، جس کو بار بار پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے اور اس پر فکر کرنے سے جی نہ اگتائے، طبیعت نہ بھر جائے۔ میری عمر، میری مطالعہ پسند طبیعت، کتابوں کا شوق اس امر کو ایک بصیرت اور کافی تجربہ کی بنا پر کہنے کے لیے جرأت دلاتے ہیں کہ ہرگز کوئی کتاب ایسی موجود نہیں کہ اس کو جتنی بار پڑھو، جس قدر پڑھو اور جتنا اس پر غور کرو، اسی قدر لطف اور راحت بڑھتی جاوے گی۔ طبیعت اکتانے کی بجائے چاہے گی کہ اور وقت اس پر صرف کرو۔ عمل کرنے کے لیے کم از کم جوش پیدا ہوتا ہے اور دل میں ایمان، یقین اور عرفان کی لہریں اٹھتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ درس قرآن دینے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے بتایا کہ صوفی غلام محمد صاحب نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کو رخصتی کے موقع پر مروجہ جہیز کے علاوہ ایک صندوق کتابوں کا بھی دیا، اور رخصتی کے وقت دیگر نصائح کے علاوہ یہ نصیحت بھی لکھ کر فرمائی کہ قرآن کریم ہمیشہ پڑھنا اور چھوٹی لڑکیوں کو پڑھانا۔ محترم قریشی ضیاء الدین صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے قرآن کریم پر دوات رکھ دی تو آپ رضی اللہ عنہ اس کی حرکت کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میاں، اگر تمہارے منہ پر کوئی شخص گوبر اٹھا کر مار دے تو تمہیں کیسا برا لگے؟ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیشہ اس کا ادب ملحوظ رکھا کرو اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھا کرو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا تعالیٰ مجھے بہشت اور حشر میں نعمتیں دے تو میں سب سے پہلے قرآن شریف مانگوں گا، تا حشر کے میدان میں اور بہشت میں بھی قرآن پڑھوں، پڑھاؤں اور سنوں۔ وفات کے وقت اپنے بیٹے عبدالحی کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا اور عمل کرنا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا پر قرآن جیسی چیز نہ دیکھی۔ پھر وفات سے چند روز قبل حضور رضی اللہ عنہ نے جماعت کے نام جو وصیت تحریر فرمائی، اس کے آخری الفاظ یہ تھے، قرآن و حدیث کا درس جاری رہے۔ حضور رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے محبوب آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت و محبت کا کیسا جذبہ موجزن تھا، اس بارے میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ذکر ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی دوست کو اپنی لڑکی کا رشتہ کسی احمدی سے کرنے کو ارشاد فرمایا، مگر وہ دوست راضی نہ ہوا۔ اتفاقاً اس وقت مرحومہ امت الحی صاحبہ، جو اس وقت بہت چھوٹی تھیں، سامنے آ گئیں۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ محبت کے جوش سے فرمانے لگے کہ مجھے تو اگر مرزا کہے کہ اپنی اس لڑکی کو نہالی، ایک مہترانی تھی، کہ لڑکے کو دے دو تو میں بغیر کسی انکباس کے فوراً دے دوں گا۔ یہ کلمہ سخت عشق و محبت کا تھا، مگر نتیجہ دیکھ لیں کہ بالآخر وہی لڑکی حضور علیہ السلام کی بہو بنی اور اس شخص کی زوجیت میں آئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حسن و احسان میں نظیر ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں لذت و سرشاری سے معمور ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دہلی تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کو تار دیا
کہ فوراً بلا توقف پہنچ جاؤ۔ تار ملا تو آپ رضی اللہ عنہ مطب میں بیٹھے مریضوں کو دیکھ رہے تھے۔ تار ملتے ہی بٹالہ کی طرف چل پڑے، پگڑی بھی چلتے چلتے باندھی۔ گھر جانے کا تو خیال بھی دل میں نہ آیا، جیب میں کرایہ بھی نہیں تھا، مگر رک کر کسی سے نہیں لیا، کوئی کپڑا ساتھ نہیں لیا۔ بٹالہ اسٹیشن پر پہنچے تو ٹرین کی آمد میں چند منٹ باقی تھے۔ انتظار اور بے قراری میں پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگ گئے۔ ایک ہندو واقف کار کی نظر پڑی تو اس نے آ کر درخواست کی کہ اس کی بیمار بیوی کو دیکھ لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹرین آنے میں چند منٹ باقی ہیں۔ وہ منت کرتا ہے کہ میرا گھر اسٹیشن کے بالکل پاس ہے، آپ بر وقت واپس آ جائیں گے۔ یہ یقین دہانی سن کر آپ رضی اللہ عنہ جا کر مریضہ کو دیکھتے ہیں۔ واپس اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو وہ ہندو آپ رضی اللہ عنہ کو ٹکٹ اور کچھ رقم نذرانے کے طور پر دیتا ہے، جو زیادہ راہ کے لیے کافی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے نیازی سے قبول کرتے ہیں اور ٹرین میں سوار ہو کر اپنے محبوب کے قدموں میں دلی پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خلافت کے نظام کو مضبوطی سے قائم کرنے کے لیے بے مثال کوشش فرمائی اور اس راہ میں کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ منکرین خلافت سے ایک بار فرمایا، میں نے تمہیں بارہا کہا ہے اور قرآن مجید سے دکھایا ہے کہ خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا کس نے؟ بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس خلافت آدم علیہ السلام پر فرشتوں نے اعتراض کیا، مگر انہوں نے اعتراض کر کے کیا پھل پایا؟ تم قرآن مجید میں پڑھ لو، آخر انہیں آدم کے لیے سجدہ کرنا پڑا۔ پس اگر کوئی مجھ پر اعتراض کرے اور وہ اعتراض کرنے والا فرشتہ بھی ہو تو میں اسے کہہ دوں گا کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جس کو حقدار سمجھا خلیفہ بنا دیا، جو اس کی مخالفت کرتا ہو وہ جھوٹا اور فاسق ہے۔ فرشتے بن کر اطاعت و فرما برداری اختیار کرو، ابلیس نہ بنو۔ تم خلافت کا نام نہ لو، نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے۔ میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اور خدا اس کو آپ کھڑا کرے گا۔ تم نے میرے ہاتھ پر اقرار کیے ہیں تم خلافت کا نام نہ لو، مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں اتنے ہی چھوٹے تھے جتنی مدت آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر یعنی 63 سال عمر پا کر وفات پائی۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اتنے ہی چھوٹے تھے جتنی مدت آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے برابر یعنی 74 سال عمر پا کر وفات پائی۔ باقی آئندہ سوموار کے شمارے میں انشاءاللہ۔ روزنامہ الفضل رواں 9 دسمبر 2013 میں شامل اشاعت مکرم طاہر احمد محمود صاحب کی ایک نظم سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ قرآن تیرا رہبر چاہت کا یہ نشاں ہو، چمکے حسین تارا روشن تیرا جہاں ہو۔ قرآن پڑھ کے آیا گوشہ میرے جگر کا، قرآن جب پڑھے تو دل میرا شاد ماں ہو۔ ہر دم یہی صحیفہ تم حرز جاں بنانا، اس ورد سے معطر اور تر تیری زباں ہو۔ رحمت کا ایک نشاں ہے یہ سایہ خلافت، سر پر تیرے ہمیشہ یہ مثل صاحباں ہو۔ سایہ فگن فرشتے رحمت لیے ہوئے ہوں، اور سایہ خلافت ہر دم ہی پرفشاں ہو۔ پیارے ہوں جان و دل سے دونوں انعام تجھ کو، لازم ہو یہ خلافت ملزوم یہ قرآن ہو۔ جس سے ہے ساری برکت نام اس کا ہے محمد، لاکھوں درود اس پر قربان اس پہ